ہشام ابن عبد الملک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی امام سجاد کو مدینے کی زندگی کے اندر گرفتار کیا گیا، امام باقر علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مدینے سے لے کر خراسان آئے ہیں، امام نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ میری مرضی سے سفر نہیں ہو رہا، مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ بعد کے ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کینٹ کے اندر، چھاؤنی کے اندر، عسکریین کے اندر، عسکر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر امام کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور قاتل کیا کہہ رہا ہے؟ سید سجاد کے بارے میں سنیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ منصور امام صادق کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ میرے گلے میں حاضر شجاع المعترض فی حلقی، یہ میرے گلے میں پھنسی ہڈی ہے، میں سانس نہیں لے پاتا جب تک جعفر صادق زندہ۔ امام باقر کو گرفتار کیا جاتا ہے، شام لے کر جایا جاتا ہے، مدینے سے گرفتار کرتے ہیں، شام لے کر جایا جاتا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک کا دور ہے، یہ دربار میں بیٹھا ہے، درباریوں سے کہتا ہے کہ جب میں آؤں تو توہین کرنا، مذاق اڑانا امام کا۔ مذاق کیا اڑاتا ہے؟ مذاق یہ اڑاتا ہے کہ آپ امامت کے دعوے دار ہیں، آپ میں سے جو آتا ہے وہ امامت و حاکمیت و خلافت کا مدعی ہے، حکومت میرے پاس، فوج میرے پاس، عدالت میرے پاس، آپ کس حیثیت سے ادعا کر رہے ہیں؟ امام یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ادعا سے پیچھے ہٹ گئے، نہیں، امام کہتے ہیں کہ تو آج تو اس ظاہری حکومت کے اوپر، ایک چند دنوں کی عارضی حکومت کے اوپر خوش ہو، جب خداوند متعال یہ حکومت ہمیں عطا کرے گا تو لیس بعد ملکنا ملک، ہمارے ملک کے بعد، ہماری حکومت کے بعد کسی اور کی حکومت نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم متقین ہیں، ہم اہل عاقبت ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دنیا کے اندر عاقبت، اس دنیا کے اندر قدرت متقین کے پاس آئے گی۔ معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، لیکن حق کے حصول کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، انصار کی ضرورت ہے۔ معیار یہ نہیں ہے۔ ایک شخص آیا جناب آبان ابن تغلب کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر۔ کون ہے آبان؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، فقیہ صحابی۔ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ حضور معصوم کی دور ہو رہی ہے، چوتھے اور پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ جناب آبان کو کہتے ہیں یا آبان اجلس فی مسجد المدینہ وفد الناس، مسجد مدینہ میں بیٹھو، لوگوں کے لیے فتاوی بیان کرو۔ میں اس چیز سے محبت رکھتا ہوں کہ تم جیسے افراد میرے شیعوں کے درمیان پائے جائیں۔ یہ غیبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضور معصوم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آبان بات کے ادوار کے اندر بیٹھے ہوئے روایات بیان کرنے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد پوچھا اے آبان کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا رسول اللہ کے بعد؟ آبان سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہتا۔ کہا تم اس سے یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ علی حق پر ہے یا نہیں ہے، یعنی کس کس نے ساتھ دیا، کتنی تعداد تھی؟ معیار یہ بنانا چاہ رہے ہو کس چیز کے لیے کہ علی حق پہ اوپر ہے یا نہیں ہے؟ جناب آبان فرماتے واللہ ما عرفنا فضلہم الا باتباعہم ایاہ، کہ جان لو جنہوں نے ساتھ دیا، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جنہوں نے ساتھ دیا ان کی کسی فضیلت کے قائل نہیں ہے مگر یہ کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر کیوں فبا فضیلت ہے، کیوں بامعیار ہیں، کیوں اتنے اہم ہے؟ کیونکہ علی کا ساتھ دیا۔ علی کے لیے کسی اور چیز کو معیار نہیں بناتے، تمام چیزوں کا معیار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ معیار بیان کر رہے ہیں کس کا؟ صحابی کا، اس دور کے اندر۔ یہ دیکھو ہمارے لیے معیار علی ہے، لیکن انصار کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا۔ آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت اپنے لشکر کے اندر، لشکر نہیں اپنے گھر کے اندر ہمارا یہ امام تنہا ہے، لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام از ابتدا صلح چاہتے تھے؟ نہیں۔ جب یہ ظاہری خلافت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، لشکر ترتیب دیا، حاکم شام کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ این جنگ کے وقت کمانڈر، سپہ سالار جو بنی ہاشم سے رشتہ دار تھا، این جنگ کے وقت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب ایسے افراد ہوں، کس بنیاد کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام اقدام کر سکتے ہیں، اپنے حق کا دفاع کر سکتے ہیں؟ امام کے لشکر کے لوگوں نے امام کے جانماز کو چھین لیا، مسلح نیچے سے چھین لیا، امام کے اوپر ضرب لگائے، امام کو برے القابات سے یاد کیا گیا۔ کن لوگوں نے؟ جو ساتھ ظاہری طور پر ساتھ دینے والے تھے، یعنی نہیں تھے، آوان و انصار نہیں تھے۔ کن کے بلبوتے کے اوپر مقابلہ کیا جاتا حاکم شام کا؟ اس کو بنیاد بنایا جائے کہ امام حسن پیچھے ہٹ گئے، اپنے اس حق سے دستبردار ہو گئے؟ نہیں، لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا جب صلح کی جاتی ہے تو کس صلح سے شباہت دیتا ہے؟ صلح حدیبیہ سے، جس کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا، جو مقدمہ بنی فتح مکہ کا۔ امام حسن کی یہ صلح مقدمہ بنی کربلا کا۔ جنگ قدرت کی جنگ ہے، آج بھی ایسے ہی۔ ہم زیارات کے اندر آپ لگا پڑھنا شروع کریں، ایک زیارت اربعین پڑھیں،
زیارت عاشورہ پڑھیں، کس چیز کو مانگ رہے ہیں، کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحلب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، 61 ہجری میں نہیں، حضرت حجت کے دور میں نہیں، الی یوم القیامہ، جس سے آپ کی صلح اس سے میری صلح، جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ یہ جنگ رکی نہیں ہے، یہ معرکہ رکا نہیں ہے، یہ معرکہ جاری و ساری ہے۔ دارت اربعین کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَالنُّصْرَةِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ، یہ مدد و نصرت آپ کے لیے تیار ہے۔ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں امام؟ دیکھو، تیار ہو، آمادہ ہو، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ اللہ کا ولی حاکم قرار دیا گیا، فرعون سے نجات دلائی، اس ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی، ان کے لیے من و سلوہ اترا، ان کے لیے دریا کو شکافتہ کیا گیا، معجزات دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں دیکھتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اس سرزمین کو فتح کرنے کی بات آئی، کہا نہیں، اے موسیٰ ہم اس سرزمین کے اندر داخل نہیں ہوں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا پروردگار جائے جا کر جنگ لڑے، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس قدرت کے معرکے کے اندر، اس قدرت کے حصول کے اندر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ قدرت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ جیت جائیں، جب زمین فتح ہو جائے تو ہمیں آ کر بتا دیے گا اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ مارکا جا کے لڑ لیں۔ ہمارے یہاں جو غیبت کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر ایجاد کیا جا رہا ہے وہ یہی والا ہے جو بنی اسرائیل کے ذہنوں میں تھا، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امام زمان آئیں، آ کر سرزمین کو فتح کریں، اس کے بعد جب سب ہو جائے تو ہمیں آ کر اطلاع دے دیں، ہم اس امن و امان کی زندگی کے اندر واضح ہو جائیں گے۔ لیکن خدا کی سنت یہ ہے کہ یہ کام لوگوں کے اختیار کے بغیر نہیں ہوگا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، کس لیے؟ تاکہ وہ آئے اور معجزے کے ذریعے ساری دنیا کو فتح کر لے، نہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ کھڑے ہوں عدالت کے لیے، لوگ عدالت کو قائم کریں۔